اگر بار بار آپ کو دعا کی توفیق مل رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا مانگنے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بڑی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان دلوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر فریاد، ہر غم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یقین مانیے، جب رستے ختم ہو جائیں، ہر طرف آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہو، ہر طرف سے ناممکنات ہی سننے کو مل رہی ہوں، لا حاصل کی باتیں کی جا رہی ہوں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہترین راہیں کھول دیتے ہیں اور اندھیروں میں روشنیاں بھیج دیتے ہیں، اور ناممکنات کو ممکن بنا دیتے ہیں اور لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں جب معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کی تڑپ کتنی سچی ہے اور کون جو ہے کتنے یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مانگتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، تو آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر دعا کو، ہر خواہش کو پورا کر دیں گے۔ میں مانتی ہوں وقت لگتا ہے دعاؤں کو قبول ہونے میں، لیکن وہ بھی تو دعائیں ہوتی ہیں جو پل بھر میں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین تو رکھیے، کیونکہ یقین والوں کے لیے ہی تو معجزات ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی پریشان مت ہوا کریں اور تھک مت جایا کریں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہتے ہیں نا، تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں تو مقدر پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں، کیونکہ دعائیں آپ کے مقدر کو بھی بدل سکتی ہیں۔ تو کیا ہو گیا تم جو نہ کہہ سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے دھڑکنوں کی تڑپ کو بھی سنتے ہیں نا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ دراصل تمہاری جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سا جلد باز ہے۔ صبر مشکل ہے، لیکن مشکل کے بعد آسانی بہت زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صبر کیجیے گا، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور صبر کا صلہ آپ کو بے حد خوبصورت ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور آپ کی دعاؤں کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جائیں گے۔ آپ یقین رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور دیکھیے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں دعائیں۔ اور دیکھیے جب دعا کی توفیق ملتی ہے نا، تو اس کی حقیقت کے بارے میں نہ کہ آپ کو معلوم ہے، نہ ہی مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس بات پر پورا یقین ہے جب دعا کی توفیق مل جائے، اگر کوئی اسپیسیفک دعا آپ کی دعا میں بار بار آتی جائے، تو یقین کیجئے اس دعا نے قبول ہونا ہی ہے۔ ترین کر کر آپ کے حق میں اس دعا کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بس پھر آپ دعا مانگیے نا، آپ کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ توکل رکھیے، اللہ پاک تو معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اگر یہ اندھیرا آپ کو وقتی نظر آ رہا ہے، الگ طرف سے ایک روشنی بھی تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ روشنی جب بھی آئے گی جب آپ تھوڑا سا اور صبر کر کر اپنی دعاؤں کو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے جاری رکھیں گے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے خوبصورت معجزات ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو شان ہے نا کہ وہ معجزات کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو اور مجھے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کیسے خوبصورت معجزات ہوتے ہیں، اور کیسے اندھیرے میں جو روشنی ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے، اور آپ کی ادھوری کہانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں، یہ میری بہت ہی پیاری سی پیاری ہیں، جن کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف 2 دنوں میں قبول فرمایا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور ان کی جو جرنی ہے، جس طریقے سے یہ دعا مانگتی تھی، سچویشن سے یہ گزری ہیں، ساری مکمل کہانی آپ کو میں بتانا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے معجزات کر سکتے ہیں، اور اتنے لوگوں کے لیے معجزات کر سکتے ہیں، تو آپ بھی دعاؤں کو جاری رکھیے، کیونکہ صبر کا سفر مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی کہانی جب مکمل ہوتی ہے نا، تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اور میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو
شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا ہمیں دعا کرنی چھوڑ دینی چاہیے، یا پھر ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے وہ شخص ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے پہلے اسی کا خیال آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز بتائیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر کن فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کرنی کیوں چھوڑے، اور جیسے کہ میں نے کل بھی انسٹا پر پوسٹ لگائی تھی، میں نے کہا تھا مجھے اپنے سوالات بھیجیے گا، اور یقین کریں کہ جب میرے پاس سوالات آنے شروع ہوئے ہیں تو وہ دعا سے ہی متعلق تھے، اور کافی سارے تو یہی سوال تھے کہ آپ ہی ہم دعا کرنی چھوڑ دیں، کیا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو سب سے پہلے نا اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دینا چاہیے۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ دعا کرنی چھوڑ دینے والی بات تو آپ نکال ہی دینا، کہ آپ لوگوں کے پاس یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے نا جو دعا مانگنے کی ہے۔ اگر ہم اس کو یہ سوچیں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں، اور ہم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اللہ پاک کی ذات سے مانگ رہے ہیں، جو کہ ہماری زندگی میں ایک معجزہ نہیں کہیں معجزات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہے نا، سب سنبھال لیں گے۔ پھر آپ لوگ کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ دعاؤں کو کرنی چھوڑ دیں؟ ایسا مت سوچا کریں، دعاؤں کو جاری رکھیے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ۔ صبر جو ہے مشکل ہے، لیکن صبر کا صلہ بہت خوبصورت ملتا ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، دعا کو کیجیے۔ بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں، دیکھو لازمی نہیں ہے ہم کسی انسان کے لیے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کافی ساری انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جاب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، گھر کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لائف میں کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں، کافی کچھ جو ہے زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اور آپ کے سوال میں ہی آپ کی بات کا جواب تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی دعا جو ہے پہلے زبان پر آ جاتی ہے، تو بس پھر یہاں پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دعا کیجیے اور ایسے وسوسے خیالات سے جو ہے نا دور رہیں۔ اللہ پاک نے جب آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے دعا کی، تو آپ دعا کیجیے۔ میری پیاری، ایسا ہے نا کہ ہم انسان بڑے جلد باز ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی سے کام ہو جائیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے۔ دیکھو، کھانا بنانے میں بھی وقت لگتا ہے نا، اٹھ کر پانی کا گلاس پینے میں بھی وقت لگتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم وضو کرتے ہیں، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم سجدے تک جاتے ہیں، وقت لگتا ہے نا۔ ہر چیز کو وقت دینا چاہیے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ لیکن آپ کو اگر دعا کی توفیق مل رہی ہے تو آپ دعا مانگیے، اور دعا سے آپ کا جو وقت دیر سے آنا ہے، جو تھوڑے عرصے میں آپ کی کہانی نے مکمل ہونا ہے، اسی دعا سے جو ہے آپ کی کہانی بہت جلد مکمل بھی ہو جائے گی، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے میری پیاریوں، ہوپ آپ کا جو کوسچن تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیا سورہ یوسف ایک ہی مقصد کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز مجھے اس بارے میں جواب ضرور دے دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری بہن، بالکل آپ کسی بھی پرپس کے لیے جو ہے پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، پلیز مجھے گائیڈ کر دیں کہ تہجد کے بارے میں، اگر ہم سوئے بغیر تہجد پڑھ لیں ایزی ہو جاتی ہے، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ اگر آپ جاگی ہوئی ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر سو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ لازمی اٹھ جائیں گی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، چلو فجر میں ہی اٹھنا ہے نا، ہم اٹھ جائیں گے، لیکن جیسے کہ آج کل سردیاں ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ٹائم کو اس طریقے سے سیٹ اپ کر لیں کہ اگر آپ جیسے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں تو آپ تقریباً بیچ میں 35 منٹس کا یا 45 منٹس کا گیپ رکھ لیجئے، اور بیچ میں جو آپ نے تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی وہ کر لیجئے، درود ابراہیم پڑھنا ہے وہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس طریقے سے مینیج کر لیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر آپ جاگی بھی ہوئی ہیں نا تو بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم جب سو کر اٹھتے ہیں اس میں مشقت ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل سردیاں بھی ہیں
तो वो तो अदा फिर अल्लाह पाक को कोई भी पसंद आ सकती है ना, और कबूल अल्लाह पाक ने करनी है। बस मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप लोग इबादत कर रही हैं अल्लाह पाक ने कबूल करना है, और अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग जो है ना पढ़ लिया करें, पढ़ना बेहतर है, ना कि आप ये सोचते रहें कि अभी मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी, और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़ोहर की नमाज के बाद क्या हम क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? प्लीज़ मुझे जवाब दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखें मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, आप ज़ोहर की नमाज के बाद जो है क़ज़ा की नमाज पढ़ सकती हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी, ये भाई का सवाल है, इन्होंने मुझे भेजा है और ये लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बताया था अभी कुछ दिनों पहले सूरह नूर की आयत नंबर 35 के बारे में, तो क्या आप इसी तरीके से हम लड़के भी पढ़ सकते हैं? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखें और अल्लाह पाक आपके दिल की हर दुआ को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, आप भी पढ़ सकते हैं, और जो भाई मुझे सुन रहे हैं भी सूरह नूर की आयत नंबर 35 को जो है पढ़ सकते हैं। तरीका मैंने बताया हुआ है वीडियो में, इस तरीके से पढ़ना है। चैनल की शॉर्ट वीडियोस में भी एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है जो कि चेहरे की ब्राइटनेस के लिए भी बहुत अच्छी है, जिन्हीं के लिए और जिनके स्कार्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए भी मैंने बताया हुआ है कि वो लोग भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन भी हुई है ना, तो आप लोग ऐसा क्या करें कि फजर की नमाज के बाद ना 1 to 2 ड्रॉप्स जो है ना ऑलिव ऑयल के ले लें या आलमंड ऑयल के ले लें, अपने सीधे हाथ पर रखें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़िए और 7 मरतबा जो है सूरह नूर की आयत नंबर 35 को पढ़कर और फिर जो है दोनों हाथों पर रब कर कर अपने फेस पर और अपनी नेक पर पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। भी कर सकते हैं भाई, और आगे जो मुझे भाई सुन रहे हैं और जो बहनें सुन रही हैं वो लोग भी कर सकती हैं। और सूरह नूर की आयत नंबर 35 तो मैं कहूँगी जो फिर की नमाज के बाद पढ़कर अपने चेहरे पर लगाते हैं ना, कि मैंने पानी भी बताया हुआ है और एक वीडियो भी प्रॉपर्ली शेयर की हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जानिए बाकायदा लोग पूछते हैं कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हो, तो आप लोग बता भी दिया करें कि कुरान पाक तो नूर ही नूर है और सुकून ही सुकून है, तो आप लोग दूसरों को भी लाजमी बताया करें। जज़ाकल्लाह भाई, आपने ये सवाल मुझसे पूछा, पता नहीं कितने सारे भाई होंगे जो मुझसे पूछना चाहते होंगे। बहरहाल अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और अल्लाह के कलाम में सुकून ही सुकून है और नूर ही नूर है। इसकी जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही, मैं आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल एक नामुमकिन सी दुआ थी जो कि अल्लाह पाक ने मुमकिन कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल किया है। ऐसा है कि आप ही, मेरे एक कज़न है जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हम सोच और नीयत थी वो आप ही निकाह की नीयत थी, लेकिन ऐसा था कि कुछ अरसे तक वो भी स्टडीज़ में बिज़ी थे और मैं भी अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थी। उन्होंने खुद कहा था कि जब तक मेरी जॉब नहीं हो जाती है तो मैं कोई रिश्ता वगैरह नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि बेशक फैमिलीज़ हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जब मेरी जॉब हो जाए तो फिर ही जो है मैं रिश्ता भेजूंगा। अब आप ही, ऐसा था कि कुछ टाइम बाद जबकि उनकी जॉब हो गई तो उन्होंने अपनी अम्मी को जुलाई 2020 में मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा। जो मेरी अम्मी और भाभी हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे इस रिश्ते की वजह से। काफी फैमिली भी थी, इसीलिए ज्यादा जो है खुशी हो रही थी। अम्मी ने मेरे अब्बू से इस बारे में बात की तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मना करने की वजह से घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर मेरे अब्बू जो थे काफी सख्त मिजाज के हैं, इधर रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप ही, मेरी अम्मी ने इस चीज से इतनी ज्यादा टेंशन ले ली कि मेरी अम्मी को जो है हार्ट अटैक आया। बहुत सरवाइव किया मेरी अम्मी ने इस मुश्किल वक्त में, बस अल्लाह ताला से दुआ करते जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि आप ही, मेरी अम्मी ठीक हो गई। कॉम्प्लिकेशंस जो है बीच में हो गई थी। अब आप ही, इस दौरान ये हुआ कि जबकि मेरा भतीजा पैदा हुआ तो उसमें सब लोग बिजी हो गए थे। उसी दौरान आप ही, मेरे फादर को जो है कोविड हो गया। कह ले कि मेरी अम्मी ने दोबारा अब्बू से इस बारे में बात नहीं की। कजन थे जिनको मैं पसंद करती थी, तो उन्होंने मुझे बार बार कहना ये शुरू कर दिया, तुम अपने अब्बू को राजी कर लो, अम्मी को जवाब लेने भेजना है मैंने। आप ही, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अजीब सी मायूसी में जो है मैं जाती जा रही थी और नमाज भी मैं नहीं पढ़ पा रही थी और ना ही कुछ इबादत कर सकती थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन
چین رہتا تھا، ایسا تھا کہ مایوسی میں جاتے جاتے میرے دن جو تھے ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پھر آپ ہی میں نے ایک دن ہمت کی، نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی کہ اللہ پاک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے میری پھپھو نے بولا کہ تم درود ابراہیم کی ایک تسبیح کیا کرو، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ میں نے ویسے ہی پڑھنا شروع کر دی، ٹائم گزرتا رہا۔ پھر آپ ہی سیم ریئیکشن میرے فادر نے دوبارہ دیا کہ جب کہہ دیا ہے پہلے رشتہ نہیں کرنا تو بار بار اس طریقے سے کیوں کہا جاتا ہے۔ خیر آپ ہی ظاہر ہے ابو کی سخت طبیعت کی وجہ سے دوبارہ ہم لوگوں نے ابو سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ پھر آپ ہی ایک دن آپ کے چینل کا وسیلہ میرے لیے بنتا ہے اور میری مشکل میں اللہ پاک نے کہہ لے کے وسیلہ بنا کر آپ کے چینل کو سامنے بھیج دیا۔ یہ آپ ہی لاسٹ ایئر سپٹمبر کی بات ہے۔ میں نے آپ ہی تہجد کی نماز آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پڑھنی شروع کر دی، صلاۃ الحاجات کے نوافل، اور 3 مرتبہ جیسے کہ سورہ یاسین کے بارے میں آپ بتاتی ہیں وہ بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیم تو میں ویسے ہی پڑھ رہی تھی، نماز کے بعد یا لطیفو بھی پڑھا کرو۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی جا رہی تھی اور آپ ہی جو کچھ مجھے بتایا جا رہا تھا، آپ کی ویڈیوز میں بھی جو کچھ آتا تھا وہ سب کچھ میں پڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سب پڑھا، سورہ مزمل بھی آپ ہی 41 ڈیز تک رشتے کے لیے پڑھی، لیکن پھر بھی آپ ہی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ لاسٹ ایئر کے اکتوبر میں آپ ہی میرے فادر جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو گئے، 3-4 دن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ پھر آپ ہی وہ گھر آ گئے اور پھر آپ ہی پراپر ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے، بہت زیادہ ہم لوگ پریشان تھے ان کی صحت کی طرف سے بھی۔ میں نے یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنا جاری رکھا، اور بے شک آپ ہی جب انسان آزمائش میں اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک رستے بھی بنا دیتے ہیں اور دلوں کو نرم بھی کر دیتے ہیں۔ لاسٹ ایئر دسمبر میں میرے ابو کا آپریشن ہوا، اور آپ ہی پھر جو میرے کزن ہیں ابو کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور ان کی صحت کی فکر کرتے ہوئے میرے ابو سے ملنے کے لیے آئے۔ اب دیکھنے کے بعد پتہ نہیں اللہ پاک نے ان کے دل میں کیا ایسی بات ڈال دی کہ میرے ابو کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا اور ان کی طرف جو آپ ہی میرے ابو کا ذہن بننے لگ گیا۔ امی تو اس وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ ابو کی طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے اور وہ غصہ نہ کرنے لگ جائے، لیکن آپ ہی اندر کہیں نہ کہیں پر وہ خود جو ہے اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس سے میرا رشتہ کر لیں۔ اب آپ ہی ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے سے اللہ پاک نے میری دعا کو سن لیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ میرے گھر کا ماحول ایسا ہو جاتا تھا کہ صرف اس رشتے کی وجہ سے مجھ سے اور میری امی سے بات کرنی جو ہے وہ چھوڑ دی تھی۔ گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ آپ ہی میں جاب کر رہی تھی، صرف اسی وجہ سے لاسٹ ایئر گزرا ہے، اس ایئر میں نے اپنی جاب کو بھی کرنا چھوڑ دیا۔ میرے لیے پرپوزل آتے تھے لیکن میری امی کا دل کہیں اور نہیں مانتا تھا۔ ابو جو ہیں ان رشتوں کے لیے امی کو فورس کرتے تھے۔ آپ ہی اسی طریقے سے جو ہے وقت گزرتا جا رہا تھا اور رشتے آتے جا رہے تھے۔ عرصہ پہلے جو ہے مجھے کسی نے سورہ طٰہٰ کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور آپ ہی یا لطیفو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں وہ بھی پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم میں یہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے آپ ہی تہجد کی نماز کے وقت جو ہے سورہ یاسین بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی کہ اللہ پاک آپ نے ہی جو ہے میری دعا کو قبول کرنا ہے۔ میں نے آپ ہی ہمت کبھی بھی نہیں ہاری اور یہی سوچا کہ اللہ پاک جو بھی ہوگا میرے حق میں بہترین ہی ہوگا۔ آپ ہی ایک چیز یہ تھی کہ امید کبھی نہیں ہارتی تھی۔ بہت ٹف ٹائم آیا زندگی میں، ابو کی ناراضگی کو بھی فیس کیا، جیسے کہ میرے پرپوزلز وغیرہ آ رہے تھے، 2 پرپوزل جو ہیں وہ میرے لیے سلیکٹ کر دیے گئے اور میرے ابو جو ہیں وہ مان بھی گئے۔ یقین کرے کہ وہ ہاں کرنے ہی والے تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کا دل جو تھا اس طرف سے ہٹ گیا۔ ابھی جب سے میرے ابو کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور میرے کزن جو ہیں ابو سے مل کر گئے تھے، کہیں نہ کہیں پر ابو کے ذہن میں بار بار انہی کا خیال آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور آپ ہی امی سوچتی بھی تھی کہ ابو سے اس بارے میں بات کریں گی، لیکن آپ ہی امی کا دل بھی ہارٹ اٹیک کے بعد اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا کہ ابو کے غصے کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا تھا کہ اس ساری سچویشن کے باوجود جو ہے میری امی ابو سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی مجھے کہتی تھی کہ آج بات کروں گی، کل بات کروں گی، اللہ تعالیٰ سے بس آپ ہی میں اس وقت میں دعا ہی کرتی جا رہی تھی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے درود ابراہیم، اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو کچھ آپ کی ویڈیوز میں آ رہا تھا وہ سب کچھ میں پڑھ رہی تھی۔ ابھی ایسا معجزہ میری زندگی میں ہوتا ہے کہ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جو ہوں سورہ یوسف پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ اب آپ ہی ایک دن میں نے سورہ یوسف پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اگلے دن بھی آپ ہی میں نے سورہ یوسف پڑھی۔ میری امی جو ہے ابو کے پاس جاتی ہیں اور وہ اس رشتے کے بارے میں ابھی بات کو شروع ہی کرتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس رشتے کا کیا کرنا ہے، ان کو کیا جواب دینا ہے۔ میرے ابو نے خود اس لڑکے کا نام لیا جو کہ میرے کزن ہیں، تو آپ ہی ابو نے کہا کہ سب سے بہترین
بہترین رشتہ یہی ہے، پر آگے کا ارادہ جو ہے بس میری طرف سے ہاں سمجھو۔ آپ یقین کریں کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اس وقت میں سجدے میں گر گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ بس آپ ہی آگے کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ یوسف 2 دن پڑھنے سے میری دعا کو قبول کیا ہے، ایسے ہی آنے والی زندگی میں بھی اللہ پاک میری زندگی میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے والدین کو اللہ پاک میرے سر پر سلامت رکھیں، بہت ساری خوشیاں جو ہیں اللہ پاک ان کو ہماری نصیب فرمائے۔ آپ ہی میری بھابھی ہیں، ان کے بھائی کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی میں نے سورہ یوسف پڑھنے کے بارے میں بتایا ہے، آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کے لیے بھی بہترین وسیلہ بنا دیں۔ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بس میری دعا ہے کہ جتنا میں نے سوچا ہے کہ میں درود ابراہیم پڑھ سکوں وہ میں پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو بھی قبول کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ہی اللہ پاک نے سورہ یوسف کو صرف اور صرف 2 دن پڑھنے سے میری زندگی میں یہ معجزہ کر دیا اور میرے ابو مان گئے۔ آپ ہی میری سٹوری ویسے تو بہت زیادہ لمبی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں دعا کرو، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر لمحے میں دعا کیا کرتی تھی، بس اللہ پاک نے معجزہ کرنا تھا تو سورہ یوسف کو صرف اور صرف 2 دن پڑھا، الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ بے شک آپ کی جتنی میریکل سٹوریز آتی ہیں ان کو سن کر مجھے بہت ہمت ملتی تھی اس وقت میں بھی، اور آج بھی آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا اور میری محبت جو ہے وہ میرے محرم بننے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک آگے کے سارے معاملات میں میرے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اللہ پاک ہر لڑکی کے لیے بھی خوبصورت معجزات کرے جو لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، خواہشات کو قبول و منظور فرمائے۔ حسنین کے لیے، آپ کی پیاریوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری شہزادی، خوش رہو، آباد رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر دعا کو ایسے ہی مزید قبول فرماتے جائیں، اور اللہ پاک آپ کے پیرنٹس کو آپ کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو میری پیاریوں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی کہ اللہ پاک ان کی آنے والی زندگی جو ہے، جس زندگی میں قدم رکھنے جا رہی ہیں، اللہ پاک ان کے حق میں بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے سسرال میں بھی ان کو بہت ساری محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن ونس اگین بہت شکریہ، نے جو ہے جیسے کہ میں جو کچھ میریکل سٹوریز میں بتاتی تھی، جو کہ میریکل سٹوریز میں شیئر کرتی تھی، یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی، دیکھو معجزات اللہ پاک نے کرنے ہیں، دعائیں اللہ پاک نے قبول کرنی ہے، بس دعا کا جو وقت ہے نا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ پاک وسیلے بنانے والے ہیں۔ میری پیاریوں دیکھو کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے یہ میریکل سٹوری نہیں آتی ہے، اور اچانک سے 1 منٹ میں دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک وسیلہ بنتا ہے، یہ وسیلے ہی ہیں، یہ سب جو بن رہے ہیں نا یہ وسیلے ہیں، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے وسیلے ہیں۔ کل بھی میرے پاس ایک میریکل سٹوری آئی تھی، اور وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی میں 16 سالوں سے دعائیں مانگ رہی تھی، میریکل سٹوریز کو سننا ہے تو اللہ پاک نے میری دعا کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے سے 16 سال بعد قبول کر لیا۔ تو میری پیاریوں دیکھو یہ معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ پاک بے شک کرم فرمانے والے ہیں، بس آپ بھی جو ہو توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، اللہ پاک جب ان کی دعا 2 دن میں ماشاءاللہ سے قبول کر سکتے ہیں، سٹرگل تو بہت سارا ہے لیکن دعا جو ہے وہ 2 دنوں میں قبول ہوئی ہے، الحمدللہ۔ بس آپ لوگ بھی جو اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، تہجد نماز پڑھو، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ پاک کا کلام ہے، پڑھتے جاؤ اور سکون حاصل کرتے جاؤ، کیونکہ قرآن پاک سے اور نماز سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک میری سب پیاریوں کے لیے خوبصورت معجزات کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے جو لوگ، چاہے مجھے بہنیں سنتی ہیں چاہے بھائی سنتے ہیں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔